السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر مجاہد مرزا۔ پڑھ رہا ہوں اپنی خود نوشت پریشان سا پریشان کا اگلا حصہ، اگلی قسط آپ کے لیے۔ وہ پڑھ کر اور چہرے پر مزید سروٹیں ڈال کر چلے گئے تھے اور ہم سب لوگ ڈسیکشن ہال میں جا بیٹھے تھے کہ تھوڑی دیر بعد پروفیسر نواب صاحب نے ایمرجنسی کلاس بلوا لی تھی۔ پروفیسر نواب صاحب بہت نفیس اور محنتی انسان تھے جو رضا صاحب کی جگہ پہ اناٹمی کے پروفیسر مقرر ہوئے تھے۔ جب سب طالب علم کلاس میں اکٹھے ہو گئے تو انہوں نے آ کر ایک انتہائی سرزنش آمیز تقریر کی تھی کہ اگر اس مذموم حرکت کرنے والے کا مجھے پتہ چل گیا تو اس کو کڑی سزا دی جائے گی۔ اس کے لیے بہتر ہوگا کہ خود ہی اعتراف کر لے۔ پاؤں تلے سے میرے زمین سر گئے تھی۔ اگر سرعام اعتراف کرتا ہوں تو لڑکیوں کی جلی کٹی کا نشانہ بنوں گا، اور اگر اعتراف نہ کروں تو بالآخر بات تو کھل ہی جائے گی۔ شکایت تو سبھی کو ہیں۔ تقیہ آبدی ابھی سے پروفیسر تھیں اور مجھ سے سخت نالا تھیں۔ ہسٹالوجی کی سینئر ڈیمانسٹریٹر طاہرہ بخاری، جن سے سبھی ڈرتے تھے، انہوں نے ایک بار نہ جانے کیوں مجھے کہا تھا کہ میں تم سے ڈرتی ہوں، اور مجھے جواز پوچھنے کی ضرورت تک نہیں ہوئی تھی۔ کچھ تو معلوم تھا ہی۔ طاہرہ بخاری صاحبہ جو معروف اور انتہائی جھلائے ہوئے ذہین سرجن پروفیسر ظفر حیدر سید کی بیوی تھیں، اس زمانے کے لحاظ سے خاصی ماڈرن تھیں۔ طرح طرح کے لباس ویتن کر کے کلاس میں آیا کرتی تھیں۔ ہمارا ایک کلاس فیلو قلندر خان ہوا کرتا تھا۔ وہ بہت سادہ اور ہنسوڑ، خوش لباس اور خوش شکل پٹھان لڑکا تھا۔ میڈم طاہرہ کسی خوردبین پر سلائڈ دیکھنے میں مصروف تھی کہ بیچارہ قلندر خان نے بے سختہ ان کی کوہنی چھو کر کہا تھا، میڈم میری سلائڈ دیکھیں۔ میڈم اس قدر سیخ پا ہوئی تھیں کہ علامان کسی کو دم مارنے کی جرت نہیں تھی۔ بالآخر میں نے قلندر خان کے حق میں بول کر انہیں ٹھنڈا اور ساکت کیا تھا۔ اب میں ڈر رہا تھا کہ حقیقت معلوم ہونے کے بعد کہیں میرے خلاف پینڈورا باکس ہی نہ کھل جائے۔ جب کلاس برخاست ہوئی تو میں نے پروفیسر نواب صاحب کو برآمدے میں ہی جا لیا تھا اور بولا تھا، سر میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا تھا اوکے۔ میں بولا تھا، سر میں آپ کے دفتر میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ ظاہر ہے وہ بھانپ تو گئے ہی ہوں گے۔ بولے چلے آؤ۔ دفتر میں جا کر وہ کرسی پر بیٹھ گئے تھے اور پوچھا تھا، کیا کہنا چاہتے ہو؟ میں تو اندر سے کانپ رہا تھا۔ میں نے گھبراتے ہوئے کہا تھا، سر میں بیٹھ کر بات کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے ہاتھ سے بیٹھنے کا اشارہ کیا تھا اور میں نے بیٹھ کر خود کو سنبھالتے ہوئے زبان کھولی تھی۔ سر اگر میں کہہ دوں کہ یہ اشعار میں نے لکھے ہیں۔ وہ مسکرائے تھے، اشعار کی تعریف کی تھی اور مجھے کہا تھا کہ خدا نے تمہیں صلاحیت دی ہے، اس کا مثبت استعمال کرو۔ چلو کچھ اور اشعار سناؤ جو تم نے لڑکیوں کے بارے میں لکھے ہیں۔ میں نے سبیہا پر 5-6 اشعار کی ایک نظم لکھی تھی، میں نے وہ بھی انہیں سنا دی۔ انہوں نے کمال مہربانی سے کہا تھا، میں ایک پیریڈ مختص کر دیتا ہوں جس میں تم ادبی محفل منعقد کیا کرو۔ اس طرح ایک شرارت سے ایک مثبت محفل کی بنیاد پڑی تھی اور ہم نے حلقہ ادب منظم کیا تھا جس کے باقاعدہ انتخابات ہوئے تھے، اور ایک خاصا غیر ادبی اور مزاحیہ شخص خالد پاندو اس کا سیکرٹری منتخب ہو گیا تھا۔ یہ حلقہ ادب نیم ادبی اور نیم بھڑاس آور قسم کی چیز تھا، لیکن اس سے کلاس میں اصناف کے درمیان کشیدگی کی فضا کم ہوئی تھی اور ماحول نسبتاً دوستانہ ہو گیا تھا۔ مگر زمانہ 70 کی دہائی کے اواخر کا تھا۔ ماسوائے سوڈو گروپ کے لڑکیوں سے اور کسی کی راہ و رسم نہیں تھی۔ البتہ جب ہم فائنل میں پہنچے تھے تو ٹیگ سسٹم ختم ہونے کے بعد میاں والی سے ریمیار خانت کے بجائے لاہور اور اسلام آباد کی لڑکیاں بھی پہنچنے لگی تھیں۔ میک اپ بھی ہونے لگے تھے، معاشقے بھی لڑائے جانے لگے تھے، جس کی ابتدا ہمارے ماہر امراض گوش و بینی ENT اسپیشلسٹ پروفیسر ریاض احسن نے 30 سال کے طالبہ شگفتہ عرف گھوڑی سے شادی کی خاطر اپنی بیوی کو طلاق دے کر کی تھی۔ پروفیسر ریاض احسن نے جس کی ابتدا ہمارے ماہر امراض گوش و بینی پروفیسر ریاض احسن نے 30 سال کے طالبہ شگفتہ عرف گھوڑی سے شادی کی خاطر اپنی بیوی کو طلاق دے کر کی تھی۔ لیکن اگر اظہار عشق نہ کر سکا تھا تو مرد آزاد خیال عرف بالا سلینا سے نہیں کر سکا تھا۔ بلکہ ایک بار تو میں نے اظہار عشق کا طریقہ بتانے کے لیے اس کے ہمراہ جان بوجھ کر سبیہا کو روک کر اس کی کوئی کتاب کسی بہانے سے لے کر اس کے متعلق لکھی اپنی نظم اس کی کتاب میں رکھ کر کے واپس کی تھی اور اقبال سے کہا تھا کہ اس طرح کرتے ہیں اظہار عشق، اگر اس کی مرضی ہوگی تو وہ مثبت جواب دے دے گی، نہیں تو خوش رہے، اچھی ہی لگتی ہے، کوئی جنون تو ہے نہیں۔ ظاہر ہے سبیہا نے میرے جیسے منہ پھٹ کو کیا جواب دینا تھا۔ ویسے بھی سبیہا کے بارے میں سوڈو گروپ کے ہی ایک انتہائی غیر سوڈو آدمی شیخ اسلم سے کہہ چکا تھا
کہ صبیحہ سینما کے بہت بڑے بورڈ پر بنائی گئی اس تصویر کی طرح ہے جو دور سے اچھی لگتی ہے، لیکن نزدیک آنے پر اس تصویر کی طرح اس کے نقش مسخ ہو جاتے ہیں، اور یہ بات لامحالہ اس تک بھی پہنچی ہوگی۔ پھر نواب صاحب کا بھی تبادلہ ہو گیا تھا۔ ان کی الوداعی نظم میں نے لکھا تھا: راجہ کا راج کیا دور نوابی آیا، شاید اللہ کو یہ دور بھی نہ کچھ بھایا، 120 دنوں کی تیرے نوابی میں کچھ بھی کھویا نہ مگر بہت سا ہم نے پایا۔ ان کے بعد ایک بار پھر میڈم تقیہ آبدی کی تعیناتی ہو گئی تھی، انہوں نے ہمارا حلقہ توڑ دیا تھا۔ موسم بدل گیا تھا اور کالج کے انتخابات ہونے تھے۔ میری زیادہ تر گپ شپ ریاض راجو سے ہوا کرتی تھی۔ گجرات کے اس نوجوان کو اردو بولنے میں دشواری کا سامنا تھا اور آج تک ہے۔ آج کل وہ سرس اسپتال لاہور کا میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ہے۔ یہ تب کی بات ہے جب یہ کتاب لکھی گئی تھی، اب وہ ریٹائر ہیں۔ اس زمانے میں ہم دونوں لڑکیوں کے حوصلے کی دیوار پھلانگ کر داد عیش دینے کے خواب بلند آواز میں دیکھا کرتے تھے۔ اردو چاہے اس کے لیے دشوار تھی اور ہے، لیکن وہ جوڑ طور پنچایت کا آدمی تھا۔ میں نے اس کے ساتھ طے کیا تھا کہ ہمیں نہ تو جمعیت کے ساتھ ہونا ہے اور نہ NSF کے ساتھ، بلکہ ہم غیر جماعتی انتخاب کا راستہ اختیار کریں گے۔ سیکنڈ ایئر سے جوائنٹ سیکرٹری کو منتخب کیا جانا تھا۔ ہم نے میل ملاقاتیں کر کے ایک گروپ بنایا تھا جس کو ریاض راجو گروپ کا نام دیا گیا تھا، اور اپنے کلاس فیلو رانا اکرم کو اس پوسٹ کی امیدواری کے لیے نامزد کیا تھا۔ رانا اکرم اکاڑے کا رہائشی تھا اور بڑا ٹھنڈا میٹھا غیر راجپوت قسم کا رومان پسند نوجوان تھا۔ ہم نے بڑے زور شور سے اس کے انتخاب کی مہم شروع کی تھی۔ ڈرائنگ پیپروں پر اپنے ہاتھوں سے نعرے لکھے تھے، کالج کیمپس میں چسپاں کیے تھے۔ ایک نعرہ جو میں نے وضع کیا تھا وہ سمجھ تو لوگوں کو کم ہی آتا تھا، لیکن اس کی مشکل اردو کے بعد اس پر لوگوں کی نگاہ سب سے زیادہ پڑتی تھی۔ نعرہ تھا: ندرت فکر و عمل کیا شے ہے انتخاب رانا۔ کالج میں لگائے گئے پوسٹوں کی نگرانی کے لیے باری باری طلباء کی ڈیوٹی لگائی جاتی تھی تاکہ مخالفین انہیں پھاڑ نہ ڈالیں۔ غیر جماعتی الیکشن کے بعد جمعیت کے بہت سے لڑکے ہمارے گروپ کے ساتھ تھے، بالخصوص جوائنٹ سیکرٹری کے انتخاب کے ذمہ میں۔ ایک رات میری اور شمون کی ڈیوٹی اکٹھے لگی تھی۔ نومبر کے خنک رات کو دیر گئے نشتہ ہسپتال کے سامنے والی سڑک پر ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر چلتے ہوئے شمون کی میرے ساتھ گفتگو میں رومان کا عنصر واضح تھا۔ وہ مجھے ویسے بھی اچھا لگتا تھا۔ پھر اس کا اٹک اٹک کر باتیں کرنے کا انداز، دور افق میں کہیں دیکھتی ہوئی نگاہیں، کپکپاتی انگلیوں کے حرکات اور نچلے ہونٹ میں ایک ہلکا سا ارتعاش، لگتا تھا ہمارے محبت کی ابتدا ہو رہی ہے۔ ہم جنس افراد کی محبت پر متحر ہونے کا جواز نہیں ہے، کیونکہ جنس مخالف سے محبت کا ڈنڈورا تو سماج کے تاجروں اور محبت کو بازاری جنس کے طور پر بیچنے والوں نے پیٹا ہے۔ عورت اور آدمی کی محبت در حقیقت محبت نہیں بلکہ تناسب کا وسیلہ ہے۔ ہم جنس محبت یا تعلق کے خاطر سے قطعی مختلف جذبہ ہے، لیکن متذکرہ محبت سے جنس کے کچھ اجزاء کو قطعی خارج بھی نہیں کیا جا سکتا۔ تو میرا اور شمون کا قارورہ ملتا لگتا تھا۔ الیکشن ہوئے تھے اور رشتہ اسپتال کے مین گیٹ پر نعرہ بازی اور خوشی کے اظہار کی ہو ہاؤ دیکھنی تھی۔ راجو گروپ جیت گیا تھا۔ اس گروپ کی نہ دائیں بازو سے دوستی تھی نہ ہی بائیں بازو سے بیر۔ نعرے مارتے ہوئے ایک جلوس لڑکیوں کے ہاسٹل کی طرف روانہ تھا کہ شمون نے پورے زور سے مکہ لہرا کر بہت ہی جوش سے نعرہ لگایا تھا: پیر مودودی! اور میں نے بھی بلا ارادہ انتہائی غصے میں اس کی بہن سے مودودی کے بروزن فحش لفظ جڑ کر اسی آہنگ سا گالی دے کر اسے تھپڑ جڑنے کی کوشش کی تھی، مگر لوگوں نے بیچ میں چاؤ کروا دیا تھا اور صرف غیر جانبدار نعرے لگانے پر اکتفا کیا تھا۔ میں زندگی میں پہلی بار لڑکیوں کے ہاسٹل تک بہت سے لڑکوں کے ساتھ ناچتا ہوا گیا تھا اور پھر تعلیم مکمل کرنے تک یہی بار آخری بار بھی رہی تھی۔ لڑکیوں سے میری کوئی اندرونی پرکاش تھی جس کے ڈانڈے میری عمر ڈھلتی ہوئی 3 کنواری بہنوں کی زندگی سے ملتے تھے جو گھر میں قیدیوں کی طرح رہتی تھیں۔ میری ماں کو جتنا بیٹوں سے پیار تھا اتنا ہی بیٹیوں سے قد تھی۔ میری ماں کا گھر ایک ریاست تھا جس کی وہ بے تاج حکمران تھیں اور بیٹیاں ان کی ایسی رعایا تھیں جن کو وہ اپنے گھر کی سیاست کے موروں کی طرح استعمال کرتی تھیں۔ ایک سے بول چال ہے تو 2 سے نہیں، 2 کو فوقیت دی جا رہی ہے تو تیسری کو رگیدا جا رہا ہے۔ ان کے رشتے کرنے کے بارے میں اول تو سوچا ہی نہیں جاتا تھا، بلکہ خواہ مخواہ کی پریشانی کا جعلی سے اظہار کیا جاتا تھا۔ اگر بھولے سے کوئی رشتہ آ بھی جاتا تھا تو میری ماں ان میں کیڑے نکالنے میں دیر نہیں لگاتی تھی، اور اگر کوئی مناسب ثابت بھی ہونے لگتا تھا تو وہ جنتی خاتون آخری تیر ڈالتی تھیں: کیا تمہارے ہاں گندی گالیاں دی جاتی ہیں؟ ظاہر ہے کوئی بھی اس بات میں جواب تو نہیں دیتا تھا، ہاں البتہ چپ ساتھ دیتے تھے اور رشتہ رد کر دیا جاتا تھا۔ یہی وجہ ہو گئی کہ ایک تو مجھے لڑکیوں کو دیکھ کر غصہ آتا تھا اور دوسرے میں نے گندی گالیوں کا کورس کرنا شروع کر دیا تھا، بلکہ اس میں نت نیا تنوع پیدا کر کے اس میں ماسٹرز کر لی تھی۔ بعض اوقات تو لوگ گالیوں کی نئی اقسام سننے کے لیے میرے کمرے میں آیا کرتے تھے، لیکن یہ فروعی عمل عارضی اور احتجاجی نوعیت کا تھا۔
लड़कियों के हॉस्टल के सामने कॉलेज के टावर के नीचे कैंप फायर हुआ था और थक हार कर सभी अपने अपने ठिकानों पर लौट गए थे। शमून के साथ लम्हाती चश्मक जनी का नतीजा ये निकला कि हम नज़दीक आने लगे थे। इकबाल और शमून की ज़्यादा बनती थी क्योंकि अपनी सोच में वो ज़्यादा फ़लसफ़ियाना थे। मेरी उनसे बहस व तमीज़ बस अदब और सियासत के पैराए में होती थी। मुल्क के इलेक्शन हो चुके थे, पीपल्स पार्टी और अवामी लीग जीत चुकी थी, मुजीब गिरफ्तार हो चुका था, पीपल्स पार्टी को हुकूमत नहीं मिल रही थी। मैं इस असनाम में मौलाना भाषानी का चाहने वाला बन चुका था। बाएं बाजू के नज़रियात और सियासत का कुछ भी पता नहीं था। चीन का इनकलाब अच्छा लगता था, माओ ज़ेडुंग की शक्ल पसंद थी, सोशलिज्म पिछड़े हुए लोगों की निजात का ज़रिया लगता था, मज़हब अपने मकासद तकमील के खातिर लोगों का इस्तेमाल किए जाने वाला हरबा लगने लगा था। मैं मज़हब से बेगाना तो नहीं हुआ था, मगर मज़हब से बेगानगत का भी कोई जवाब नज़र नहीं आता था। वो ज़रूर है, लेकिन कहाँ और कौन मैं बता सकता हूँ। सोच, समझ, इदराक, वकूफ़ तो तुम्हारे चार हुए ना। पागल ये वहदतुल वजूद है और जाहिल वहदतुल शहूद भी। तंज़ व तमस्सुस से भरपूर ज़हर कम। चलो बताओ कैसे। तवक्कुफ़ और तजाहुल अरफाना, दलीलों और तावीलों से फ़ायदा। ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला झंझलाहट। अच्छा चलो तुम ही बोलो कौन, कहाँ और कैसे। बस है तयक्कुन से, निगाहों को उलझाओ बेबसी। तो हम दोनों अंधेरे में हैं, दोनों धीरे से। नहीं नहीं, हम तो बीना हैं, वही अंधेरे में है, डगमगाते यकान के साथ। वाह वो तो नूर है, होता रहे उकताहट, आंखें मूंदें और सो जाएं। यही कैफियत थी जिन दिनों लाहौर के मीनार पाकिस्तान पे पीपल्स पार्टी की तरफ से पहला जलसा आम मुनक़्क़द किया जाना था, जिसमें ज़ाहिर है ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने तकरीर करनी थी। NSF ने बसों का बंदोबस्त किया था, गालिबन मेराज मोहम्मद ख़ान की वजह से। सिर्फ 10 रुपये की एवज़ लाहौर ले जाने और वापस लाने का इंतज़ाम था। सोचा चलो लाहौर हो आते हैं, शगल का शगल रहेगा और भुट्टो की तकरीर भी सुन लेंगे। चुनांचे मैं भी बस में सवार हो गया था। मेरी साथ वाली नशिस्त पर खिड़की की जानिब एक मोटी भद्दी ऐनक वाला सियाह और तवील क़ामत शख्स बैठा हुआ था, जो मुसलसल सिगरेट फूके जा रहा था। नारे लगाए जा रहे थे, बाकी नारे तो याद नहीं, लेकिन जब इनकलाब इनकलाब का नारा लगाया गया तो बजाय सोशलिस्ट इनकलाब के मेरे मुंह से बेसख्ता जवाबन इस्लामी इनकलाब निकला था। सब कहकहाबार हो गए थे। मेरे साथ बैठा हुआ वो बेढंगा सा ओल जलूल जवान मेरी तरफ मुतवज्जे हो गया था। उसने इतनी मुतसरकुन गुफ्तगू शुरू की थी कि लाहौर जाते जाते मैं अपने तौर पर सोशलिस्ट हो गया था। उसने मुझे कायल किया था कि उनकी तंजीम NSO की मुझे निश्तर मेडिकल कॉलेज में दाग बेल्ट डालनी चाहिए। उसने मुझे चंद पोस्टर, पम्फलेट, रुकनीत के फार्म दिए थे। लाहौर के जलसे आम हमारे लिए बस एक मेला था जो हमने देखा था, और शाम को उसी बस से वापस मुल्तान के लिए रवाना हो गए थे। अंदर से तो मैं तब से सुर्ख था जब बचपन में एक ही रात में वालिद साहब का कारोबार बैठ जाने के बाद घर में चूल्हों पर चढ़ी खाली पानी की देगचों में पकते हुए पकवानों के बारे में वालदा दुनियादारी रखने के लिए हाथ में तस्बीह लिए और नमाज के तख्त पर बैठे गलत बयानी कर रही थी। मुझे लगा जैसे मुझे राहबर मिल गया है और रास्ता दिखा दिया गया है। मुल्तान पहुंचकर अगले ही रोज़ मैंने अपने हॉस्टल के कमरे के दरवाजे पर NSO का बड़ा सा पोस्टर चस्पा कर दिया था और फ़ौरन ही रियाज, राजू और इकबाल बड़े समेत 5-6 मेंबर भी बना लिए थे। तब तक शमून से मेरी रहो रस्म बढ़ चुकी थी। वैसे भी वो 2 कमरे छोड़कर उसी कतार के आखिरी कमरे में सईद बाजवा का रूममेट था। सईद बाजवा मेरे गवर्नमेंट का लाहौर का हम जमात और हौसला फेलो था, लेकिन दूसरे सेक्शन में होने और दोनों ही जमात इस्लामी से मुंसलिक घरानों के फर्जंद होने के नाते तब से ही आपस में दोस्त थे। शमून से अदब व शायरी, फ़लसफ़ा, सियासत, ज़ातियात और मज़हब से लेकर गुफ्तगू के अलावा कोई ताल्लुक़ ख़ातर और कुछ जिस्मानी से ताल्लुक़ भी बन गया था, मगर खुफ्ता सा दबा दबा। शाम होते ही मेरे कमरे में उम्र में कुछ बड़े 3-4 अफराद आ गए थे और अपना तारुफ करवाया था, जिनमें से एक का नाम महबूब मेहदी था, दूसरे का नाम अजीज़ नियाज़ी। महबूब मेहदी ओल्ड फाइनल ईयर में था या डॉक्टर बन चुका था, याद नहीं। छोटे कद का दब्बू सा और लफ्ज़ चबा चबा कर बोलने वाला नौजवान था। अजीज़ नियाज़ी या तो तब लॉ के आखिरी बरस में था या नया वकील बना था। नियाज़ी में जैसा गोरा चिट्टा, औकाब निगाह और बल्दी हुई स्याह बड़ी मूंछ वाला शख्स था। उसके अलावा 1 और लोग थे। मेरे अलावा कमरे में तब इकबाल के अलावा शमून भी मौजूद था। उन्होंने गुफ्तगू शुरू की थी, जिसका लुब्बे-लुबाब ये था कि निश्तर में बाएं बाजू के ख्यालात से वाबस्ता NSF नाम की एक तालिब इल्म तंजीम पहले ही काम कर रही है, तो इन्हीं तस्वुरात पर मबनी एक दूसरी मुतवाज़ी तालिब इल्म तंजीम बनाने से हम जमीयत के मुकाबले में और भी कमज़ोर हो जाएंगे। मुझे इस सारे सिलसिले में कुछ पता होता तो मैं उनकी बातों का खातर खा जवाब देता। मैंने आफियत इसी में जानी थी कि कज बहसी की जाए।
عزیز نیازی میری آنکھوں میں آنکھیں گاڑے اپنی ایک مونچھ کو شاید عادتاً بل دے رہا تھا۔ میں نے اسے کہا تھا، کیا تم اپنے آپ کو بدماش سمجھتے ہو؟ وہ ایک کمینی سی مسکراہٹ مسکرا دیا تھا۔ بیچارہ محبوب مہدی ساتھی ساتھی کر کے گفتگو کر رہا تھا۔ میں نے اسے کہا تھا، تم پہلے صحیح طریقے سے بولنا سیکھو۔ چونکہ جمیل کا تذکرہ ہو چکا تھا، اس لیے شمول ہی ان سے بحث کرتا رہا تھا۔ بالآخر وہ یک طرفہ مذاکرات میں ناکام ہو کر چلے گئے تھے۔ نذیر احمد چودھری کی آمد و رفت شروع ہو گئی تھی۔ وہ عموماً لنگڑاتا ہوا ایک ٹوٹی پھوٹی سائیکل کو ہینڈل سے پکڑے زمانہ قدیم کی فریم والی اینک کو ایک انگلی سے بار بار ناک کی بانسی پر دھکیلتا ہوا آیا کرتا تھا۔ عموماً مسکرایا کرتا تھا اور بعض اوقات ایک دبا دبا قہقہا بھی بلند کرتا تھا۔ میں اس سے اس قدر متاثر ہوا تھا کہ چھوٹی سی تصویر فریم میں جڑ کر ہاسٹل کے کمرے کی میز پر دھر لی تھی۔ اس قسم کی یہ میری تیسری اور آخری عقیدت تھی۔ پہلی بار میں نے نویں یہ تصویر میں کرشن چند کی تحریروں سے متاثر ہو کر کہیں سے ان کی بلیک اینڈ وائٹ اخباری کاغذ پر چھپی تصویر کاٹ کر فریم میں لگانے سے پہلے اس کے نیچے لکھ دیا تھا، خدائے ادب، جس پر میری والدہ ناراض ہوئی تھی کہ ہندو کے ساتھ لفظ خدا کو کیوں منسوب کیا ہے۔ میں نے بتایا تھا، اماں آپ کو غلط فہمی ہو رہی ہے، لفظ خدا ادب سے منسوب ہوا ہے۔ لیکن وہ خود اردو زیادہ سمجھتی تھی۔ انہوں نے پوچھا تھا، اور ادب تم کس سے منسوب کر رہے ہو اور خدائے ادب کسے کہہ رہے ہو؟ لیکن میں نے لفظ نہیں مٹایا تھا، ڈٹ رہا تھا۔ دوسری تصویر لال بہادر شاستری کی دیانتداری سے متاثر ہو کر فریم کروائی تھی، اور تیسری یہ نذیر کی تھی۔ نذیر سے عقیدت قسم کا جذبہ تو میرا منسلک ہو گیا تھا، لیکن اس کی اقبال اور شمول سے بالخصوص بننے لگی تھی۔ وہ تینوں بات بے بات قہقہا مارتے تھے، اور میں نہ صرف منقوں کی طرح دیکھا کرتا بلکہ جھنجھلاتا تھا کہ شاید ان کی کوئی گہری بات مجھے سمجھ نہیں آتی، اس لیے وہ میری حماقت پر ہنستے ہیں۔